میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، رحمت سے ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں ہم دیکھنے میں مصروف ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے اور ملے جلے سوالات بھی کرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک بکثرت کیا جانے والا سوال یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب نظر نہیں آتے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک درود پاک کی فضیلت عرض کر دوں کہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے کرم کی بات ہے، مختصر سی کوشش سے بہت بڑی سعادت حاصل کرنے کی بات ہے، اور اس امت پر خاص کرم ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بہت نوازتا ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، ایک بار درود پڑھیں، 10 گناہ بھی معاف ہوں، 10 رب عز و جل کے رحمتوں کے حقدار بنیں، اور 10 درجات کی بلندی، 10 گریڈ ہمارے بڑھ جائیں۔ سمجھانے کے لیے دنیا کے گریڈ کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور کسی کے روزانہ سینکڑوں گریڈ بڑھ سکتے ہوں، تو شاید وہ سارا دن وہی کام کرتا رہے گا جس سے اس کے دنیاوی گریڈز کے اندر اضافہ ہو سکتا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو درجہ بلند ہوگا وہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی کیا وسعت ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، یہ رب عز و جل جانے، اور اس کے بتائے سے اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے۔ لیکن اتنا ہم ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ جو رب عز و جل کی بارگاہ میں درجات کی بلندی ہے، اس کی رحمت سے جو درجات کی بلندی ہے، دنیا کے ہزاروں کروڑوں درجات کا اس ایک درجے کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب عارضی ہے، اور رب عز و جل کی رحمت اور اس کا کرم اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو درود پاک کی کثرت کریں، بار بار ہمیں فضائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ وقت مقرر کر لیں گے، کوئی تعداد مقرر کر لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اتنی تعداد میں وقت مقررہ پر درود پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور جس کام کو ہم اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اہمیت دے کر کرتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ بھی روزانہ کرتے ہوں گے، جو میں بھی روزانہ کرتا ہوں گا، سالوں سے کر رہے ہوں گے، وہ کیوں سالوں سے ہو رہا ہے، اس کے اندر کیوں ناغہ نہیں ہو رہا، غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کام کو اہمیت دے رکھی ہے، کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے، اس کے لیے ریمائنڈر لگا رکھا ہے، اس کے لیے ہم نے یاد دہانی کے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ مس نہیں ہوتا، وہ بھولتا نہیں ہے۔ بھول جائیں تو ریمائنڈر کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے، ہمارے جدول کے اندر وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ نیکیوں کے لیے بھی ہم جدول بنائیں، نیکیوں کے لیے بھی ہم کوشش کریں، اور اپنی زندگی میں، اپنے ان اوقات میں اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے اعمال کرنے کی ہم کوشش کریں، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کثرت سے خواب دیکھنا یا خوابوں کا نہ آنا، اس میں ہمیں بالکل ایزی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، کوئی ایسا ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ جو ہمیں پریشانی میں مبتلا کرے۔ بیسیکلی نہ تو خوابوں کا کثرت سے آنا کوئی فضیلت کی بات ہے، اور نہ ہی خوابوں کا نہ آنا کوئی بری بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جسے چاہے اچھے خواب عطا فرمائے، جتنے عطا فرمائے،
اور جسے چاہے خواب نہ دکھائے، اس کے کرم پر ہے۔ اور ہر ایک شخص کی اپنی ذات کے حوالے سے خوابوں کا دیکھنا، ان کی تعبیر کا ظاہر ہونا، یہ مختلف ہوا کرتا ہے۔ فطرت کے تقاضے کے مطابق بعض اوقات بعض لوگوں کو بہت زیادہ خواب نظر آتے ہیں اور بعض لوگوں کو قدرتی طور پر خواب نظر ہی نہیں آتے، یا آتے ہیں تو بڑے کم نظر آتے ہیں۔ تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہوتی، اور بعض مواقع پر لوگ زیادہ سوالات کرتے ہیں، زیادہ اس کو اہم بھی سمجھتے ہیں، جبکہ اہم تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا نظر نہ آنا کوئی برائی کی بات نہیں ہوا کرتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، یا کسی قریبی ساتھی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، تو ایک تعداد ہوتی ہے لوگوں کی جو انتظار کرتی ہے کہ فوت شدہ کو میں خواب کے اندر دیکھوں کہ اس کا حال کیسا ہے۔ اور اگر نظر نہ آئے تو بعض لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار میرا تو اس سے اتنا قریبی تعلق تھا، میرا تو بڑا جگری اور گہرا دوست تھا، ابھی تک مجھے خواب میں نظر نہیں آیا۔ اور یہ تشویش اس وقت مزید بڑھ سکتی ہے کہ اگر مجھے تو خواب میں نظر وہ نہیں آ رہا جس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، کسی اور کے خواب کے اندر وہ آ گیا، تو لوگ شاید یوں گمان کرتے ہوں گے کہ مردے کی اپنی بس کی بات ہے کہ اس کے خواب میں آنا ہے، اس کے خواب میں نہیں آنا، یا جس سے وہ راضی ہے اس کے خواب میں آئے گا، جس سے وہ ناراض ہے اس کے خواب میں نہیں آئے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی قریبی کو خواب میں نظر نہ آئے اور کسی دور والے کو بار بار نظر آ رہا ہو، تو لوگ ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں نا کہ پتہ ہے فلاں میرے خواب میں آیا ہے اور اتنی بار آیا ہے اور یوں بات چیت ہوئی ہے، میں نے ایسے حال میں اس کو دیکھا ہے۔ تو خواہ عزیز ہو، رشتہ دار ہو اور قریبی ساتھی ہو، جو بھی ہو، اس کا آنا یا نہ آنا بنیادی طور پر اس کے اندر کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ البتہ یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ خوابوں کی ایک قسم بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کے لیے نعمت ہے۔ اگر اس کی کوئی خواہش کرتا ہے، اس کی کوئی تمنا کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ایک بڑے ہی پیارے خواب کی تمنا اپنے شعر میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اور بھی بزرگوں کے اشعار میں، کلام میں، گفتگو میں، تحریر میں خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یوں خواہش کرتا ہے کہ مجھے خواب میں مکہ نظر آئے، مدینہ شریف نظر آئے، کسی بزرگ کی زیارت ہو جائے، کسی نبی کی زیارت ہو جائے، یا کسی بھی ایسی صورت کی کہ جو شرعاً محمود ہے، پسندیدہ ہے، اچھی ہے، اس کو خواب میں دیکھنے کی خواہش کرنا، اس میں حرج نہیں ہے اور وہ واقعی سعادت کی بات ہے۔ لیکن جنرلی خوابوں میں کثرت کا خواہش مند ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی طرف توجہ کی جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو بھی اچھا فرمائے، نیک فرمائے، ہمارے خیالات کو بھی پاکیزہ فرمائے۔ ہم جاگ رہے ہوں، جاگتے ہوئے سوچ و بچار میں مبتلا ہوں، یا سو کر خوابوں میں ہوں، ہماری حالت، ہماری کیفیت اللہ کرے کہ وہ اچھی رہے، اور ہم جاگیں تو اچھا سوچیں، سوئیں تو اچھا دیکھیں۔ خاص قسم ہے خوابوں کی کہ جس کی تمنا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو 4 اقسام بنیادی طور پر بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک جو قسم ہے وہ اسی پر مشتمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی خاص چیز کے بارے میں، کسی نعمت کے بارے میں بندے کو بتایا جاتا ہے کہ مستقبل کے اندر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو سکتا ہے، اور اس کی ایک طرح سے خبر دی جاتی ہے۔ تو ان معنوں پر یہ جو خوابوں کی قسم ہے وہ اچھی مانی جاتی ہے۔ اس میں بھی 2 طرح سے آپ قسمیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو بڑی واضح ہوتی ہے، یعنی ایسے خوابوں کا نظر آنا کہ جن کی تعبیر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بڑے واضح ہوتے ہیں اور واضح طور پر بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی جو مثالیں دی گئی ہیں، کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ حرم کعبہ میں ہے، حرم مکہ میں ہے، اور وہاں پر طواف کر رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف کے گرد مطاف میں موجود ہے، احرام کی حالت میں ہے، مستجاب میں ہے، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا حتیم کعبہ میں ہے، تو ایسے مقام پر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے۔ اس کی جتنی بھی تعبیریں ہوں گی وہ اچھی ہی ہوں گی دیکھنے والے کے حق میں۔ اسی طرح سے کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، اور نماز کے اندر ہے، سجدے میں ہے، رکوع کر رہا ہے، یا وضو کر رہا ہے، نماز کی تیاری کر رہا ہے، تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو رب عز و جل کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے،
وہ کرنے میں مصروف عمل ہے، مدینہ پاک کی حاضری کا کوئی خواب دیکھتا ہے، کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، کسی مزار شریف کی زیارت کرتا ہے، یا فزیکلی کسی بزرگ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہے، اس طرح کا خواب دیکھتا ہے، تو یہ واضح طور پر اتنے اچھے خواب ہیں کہ ان کی کسی تعویل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اچھی ہی تعبیر ہوگی۔ البتہ ان چیزوں میں بعض اوقات کوئی ایسا اشارہ ہوتا ہے، کوئی خاص ایسی کیفیت ہوتی ہے، کوئی خاص ایسی علامت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز تو پڑھ رہا تھا، لیکن اس کا جو رخ تھا وہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا، تو اب نماز پڑھنا تو واضح طور پر اچھا خواب ہوا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی بات ایکسٹرا طور پر پائی گئی جو کہ اچھی نہیں ہے، تو قبلے سے منحرف اپنے آپ کو دیکھنا، یہ بھلے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن چونکہ نماز ہوتی ہی وہ ہے کہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کی جائے، استقبال قبلہ کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، تو اب اس کے اندر برائی آ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے لیکن وضو میں کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے کہ وہ وضو کو باطل کر رہی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی کمی ہے کہ جو وضو کے لیے خرابی کا باعث ہے، تو اب بیسیکلی تو خواب اچھا تھا لیکن کسی ایک چیز کی وجہ سے اس کا خواب جو ہے وہ اس کی تعبیر اچھی نہ رہی۔ تو اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، بعض اوقات اشارتاً کنایتاً ہوتی ہے، بعض اوقات واضح طور پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، آپ بھی غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں، بعض اوقات بیان کرنے والا غلط بیان کر دے اور برا بیان کر دے جبکہ حقیقتاً وہ اچھا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی کر دیتا ہے جیسا کہ خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا جائے۔ قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، ایسا عموماً ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ عز و جل کوشش ہوگی کہ آپ کی کالز کو ہم یہاں پر رپلائی کریں، اور اگر آپ کے خواب کی تعبیر بنتی ہو تو وہ عرض کی جائے۔ بڑھتے ہیں اب آپ کی کالز کی جانب۔ جی کچھ سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں اوپر جا رہا ہوں، یعنی کہ ایک سڑکیاں بنی ہوئی اور ورد ہو رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، میں اوپر چڑھتا جا رہا ہوں، آواز تیز ہوتی جا رہی ہے، سیڑھیوں پر جا رہے ہیں اور اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں اور ذکر کی آواز جو ہے وہ تیز سنائی دے رہی ہے، تو یہ دونوں اعتبار سے اچھا خواب ہے۔ کسی بھی سیڑھیوں کے ذریعے ہو یا ویسے ہی ڈھلانی کوئی سطح ہے، ڈھلان ہے، لیکن بندہ اس کے برعکس جا رہا ہے اور اوپر کی جانب جا رہا ہے، چڑھائی پر چڑھ رہا ہے، جیسا کہ کسی پہاڑی کی چوٹی کی طرف بندہ جاتا ہے، یا گھر کی سیڑھیاں ہیں یا کوئی اور سٹیئرز ہیں جس پر بندہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو بلندی کی طرف جانا مراد کے پورا ہونے کی اور کامیابی ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے محاورہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں بہت بلندیوں پر جا پہنچا، یعنی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابیوں سے نوازا۔ تو اچھا خواب ہے، ذکر بھی آپ نے دیکھا، سنت بھی یہی ہے کہ جب بلندی کی طرف جائیں، بلندی پر چڑھیں، تو زبان سے اللہ اکبر کہتے رہیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے، اور جب نیچائی کی طرف آئیں، ڈھلان کی طرف آئیں، تو سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ کے حق میں اس کو بہتر فرمائے، کوئی جائز تمنا ہے، کوئی مراد ہے، کوئی ایسی اچیومنٹ ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ خوابوں کی تعبیر بتا دی کہ میری نانی خواب میں دیکھی کہ 4-5 گائے ہیں اور گائے جو میری نانی کو مار رہی ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگا ہے کہ ہم جوابی نیکسٹ فرما دیں۔ اگر مار رہی ہیں اور حملہ آور ہو رہی ہیں تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، رزق میں تنگی کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو ان اسباب پر غور کریں کہ جو رزق میں تنگی کا سبب ہوتے ہیں، اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اختیار کریں کہ جو رزق میں وسعت کا سبب ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس خواب کے برے اثر سے حفاظت رہے گی۔ تو کیسے پتہ چلے کہ کون سے اعمال ہیں کہ جس سے رزق تنگ ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت بندے کے رزق کو تنگ کرتی ہے، اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں ہیں، ایسے معاملات ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، میں ان کالر کو بھی کہوں گا اور دیگر جو ناظرین ہیں، آج بہت سارے لوگ اپنے مال میں کمی کے شاکی ہوتے ہیں، رزق میں تنگی کی شکایت کرتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، نوکری ہے تو وہ ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے، اور مسائل کا شکار ہیں، بڑی تنگ دستی کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس معاملے میں بعض اوقات ہمارے اپنے اعمال ایسے انوالو ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے، ہمارے رزق کے لیے تنگی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو
تو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے تنگ دستی کے اسباب، اس کو حاصل کیجئے اور اس کو بغور پڑھیے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر دوسرا آدمی جس پریشانی میں مبتلا ہے، اس رسالے میں آپ کے ان پریشانیوں کا حل ہے۔ تو ہم عملی طور پر کوششیں کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسی ہم مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں، ایسے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود اپنے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے تنگ دستی کے اسباب، جب اسباب پتہ ہوں گے کہ کس کس سبب سے تنگ دستی آ سکتی ہے اور میں کون کون سی غلطی کے اندر ایسا مبتلا ہوں کہ میرے رزق کے اندر وسعت کے بجائے تنگی کا مجھے سامنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل پھر ان اسباب سے بندہ اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو دیکھیے آپ کے لیے مکتبۃ المدینہ کیسے کیسے موضوعات پر کیسے کیسے رسائل کتب آپ کو فراہم کرتا ہے۔ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ضرور حاصل کیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل تنگ دستی دور ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے رزق کے اندر وسعت کا سامان ہوگا۔ نیکسٹ کال۔ جی میں نے اپنے خواب میں پوچھنا تھا کہ مجھے امیر اہل سنت اور نگرانی شورا کی زیارت ہوئی ہے اور وہ میرے سر پر کچھ چیز پھیر رہے تھے، تو اس جیسے ہی وہ جس طرح کی پین وہ خواب میں محسوس ہوئی ہے اسی طرح جب میں اٹھا تھا مجھے وہ پین محسوس ہوئی ہے، اس میں کچھ بتا دیے۔ بڑا مبہم سا ہے وہ چیز کیا تھی اور وہ پین کیا تھی، کیا چیز آپ کے سر پہ رکھی گئی، تو اس طرح ابہام کے ساتھ تعبیر نہیں بیان کی جا سکتی، تو اگر کچھ یاد ہو ڈیٹیل ہو تو بیان کیجئے گا، انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ نیکسٹ کال۔ محمد شہزاد اتاری، کوڑا پاکستان سے۔ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر مجھے بتا دیں۔ کیا دیکھا ہے میں نے کہ میں سویا ہوں، مجھے خواب میں خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، میرے گھر والوں کو نظر آ رہی ہیں۔ کچھ صدقہ دے دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے دعا بھی کریں اور مطمئن رہیں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ تو غالباً آپ نے خواب میں کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوا ہوگا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے گھر والوں کو نظر آ رہی تھی، تو ایک ملا جلا سا خواب ہے۔ بہرحال اس طرح کی جب بھی کوئی چیز نظر آئے، ظاہر ہے کہ خون کی الٹی کا ہونا یہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے تو چاہیے کہ راہ خدا عز و جل میں کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہر مسلمان کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ نیکسٹ۔ میری بہن کو اکثر خوابوں میں آسمان پر مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، اکثر نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہے بکثرت یہ خواب نظر آتا ہوگا، اور آسمان پر نظر آنا اور مکہ مدینے کی زیارت کرنا یہ خواب دیکھنے والے کے رجحان کو بھی ظاہر کرتا ہے، اس کے خیالات کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس چیز کی طرف رغبت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی زیارت کرنا خوابوں کے اندر بہت اچھی بات ہے۔ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت میں بھی مکہ دیکھنا نصیب فرمائے اور مدینہ پاک کی با ادب ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ نیکسٹ۔ میں شعیب بول رہا ہوں گجرات سے، اور میرا سوال یہ تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں یہ رو رہا ہوں کہ اتنی میری اوقات نہیں تھی کہ رب تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا۔ اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مبارک کرے اس خواب کو آپ کے حق میں، اور بڑی اچھی کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھا ہے آپ نے، مکہ پاک میں حاضر ہو کر یہ کنسیپٹ ہونا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کیسا مجھ پر کرم ہے کہ مجھ گناہگار کو اپنے گھر میں بلا لیا، تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے کہ بندہ عاجزی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اور نعمت پر، اس کا شکر ادا کرے۔ اور کعبۃ اللہ شریف کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایمان کی سلامتی، حفاظت، رزق میں وسعت اور خوف سے امن کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا خواب ہوتا ہے اگر خواب دیکھنے والا کسی مشکل میں تھا، کسی پریشانی میں تھا، اور خاص طور پر اگر کسی طرح کے خوف میں مبتلا تھا، وہ کسی کا بھی خوف ہو سکتا ہے، دشمن کا خوف بھی ہو سکتا ہے، کسی اور شخص کا بھی خوف ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے خوف سے امن نصیب فرمائے گا۔ تو بڑا ہی اچھا اور مبارک خواب ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو حقیقت میں بھی مکہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میں اسلام آباد ترنول سے بات کر رہا ہوں، نام میرا اسماعیل ہے۔
اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ جمعے کا دن ہوتا ہے اور بہت بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں پہ میں نماز کے لیے جو ہے نا جاتا ہوں. کبھی کہتا ہوں اس مسجد میں جاؤں، کبھی کہتا ہوں اس مسجد میں جاؤں. تو بہت بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں. تو اس خواب کی آپ مجھے تعبیر بتا دیں، مہربانی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد میں جانا، نماز کے لیے جانا یا اس کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھنا اچھا اور مبارک ہوتا ہے، اور اس خاص عبادت پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تقویت ملنے کی، قوت ملنے کی، توفیق ملنے کی یہ علامت ہوتا ہے. تو اچھا خواب ہے، عملی طور پر کوشش بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ کو خاص توفیق نصیب ہوگی کہ آپ نمازوں کی ادائیگی میں پختہ ہو سکیں گے. تو بڑا اچھا خواب ہے، عملی طور پر کوشش بھی کیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے، اور اپنی عبادات میں استقامت کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا اور یہ غور کرنا کہ میری عبادات میں، میرے معاملات میں، میرے اعمال میں کہاں پر کمی ہے، کوتاہی ہے، اور کہاں پر میں درست طور پر کام کر رہا ہوں. تو یہ بڑا اہم ہوا کرتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا ہی برکتیں ہیں. دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا شخص آپ کو ملا ہو، بھلے آپ بیسیوں دسیوں اپنے دوست رکھتے ہوں، آپ کے عزیز ہوں گے، اقربا ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن کون ایسا ہوگا کہ جس نے کبھی آپ کو، آپ کی دن رات کی جو مصروفیات ہیں اس کو شرعی حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کے حوالے سے کوئی جدول دیا ہوگا. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ خیرخواہی امت کا جذبہ ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی بنائی، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں فراہم کیا، اور ساتھ ہی ہمیں مدنی انعامات بھی عطا فرمائے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس زمانے کے اندر میں کون سے ایسے اعمال کروں کہ میں نیک بن جاؤں، اور کون سے ایسے اعمال کروں کہ میں گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکوں، تو وہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں جو مجھے گناہ تک لے جا سکتے ہیں، اور وہ کون سے اسباب میں اختیار کروں کہ میں نیک بننے میں کامیاب ہو جاؤں. ہر زمانے کی ضرورت، حالات، واقعات کے مختلف ہونے سے مختلف اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، مختلف انداز ہو سکتے ہیں. تو اس زمانے میں ایک بہترین مثال ہمارے لیے مدنی انعامات کی ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، طلباء کرام کے لیے 92 ہیں. اسی طرح خصوصی گنگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے الگ تعداد کے اندر ہیں. تو الحمدللہ یہ مدنی انعامات ہماری آخرت کے لیے، نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے اور خود احتسابی کرنے کے لیے، جس کو ہم فکر مدینہ کا نام دیتے ہیں، بڑا ہی شاندار ایک عمل ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا بھر میں، اگر آپ اس کا رسالہ حاصل کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے تو حاصل کیجئے، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے بھی آپ کو مدنی انعامات کا رسالہ میسر آ سکتا ہے. حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، دیکھیے، اور اگر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نمازوں پر، دیگر عبادات پر ہمیں استقامت نصیب ہوگی. نیکسٹ کال. میں لاہور سے بول رہا ہوں، میرا نام میاں رؤف احمد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو خواب ہوتے ہیں کیا ان کی تعبیر ضرور ظاہر ہوتی ہے دیر سے یا جلدی سے؟ یہ جو خواب ہوتے ہیں، ان کی کچھ خواب جو کہ فجر سے پہلے آتے ہیں یا آدھی رات کے بعد، ان کی تعبیر ضرور ظاہر ہوتی ہے؟ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء لاہور سے کال تھی. بیسیکلی آپ کا سوال ہے اور بظاہر ایک ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں آپ نے کنیکٹ کی ہیں. ایک تو ہے کہ تعبیر ضرور ہوتی ہے آپ نے کہا، اور دوسرا جلدی ہوتی ہے یا دیر سے ہوتی ہے. تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. دیکھیے، تعبیر کا ظاہر ہونا یا نہ ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں کیا مقدر فرمایا ہے. کیا اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور اس کا کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا خواب ہوگا تو اس کی تعبیر ظاہر ہوگی ہی ہوگی اور اس کی تعبیر ظاہر نہیں ہوگی. البتہ یہ ضرور بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور اچھی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کی شخصیت کسی نہ کسی اعتبار سے پرفیکشن کے قریب ہوتی ہے، جاگتے ہوئے بھی ان کے خیالات، ان کی چیزیں، ان کے معاملات پرفیکٹ ہوا کرتے ہیں، تو ان کے خوابوں کا سچائی کے قریب ہونا، یعنی ان کی تعبیر کا ظاہر ہونا زیادہ قریب ہوتا ہے.
اب اولیاء کرام کے خواب ہیں، ایک عام شخص بھی خواب دیکھتا ہے، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی خواب دیکھتا ہے تو اس کا سچا ہونا وہ زیادہ قریب ہوگا۔ اور اگر اس سے اوپر کے درجے کی بات کریں، انبیاء کرام کی بات کریں، تو انبیاء کرام کا خواب تو ہمیشہ ہی سچا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہیں، اور اس میں جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ بھی شریعت کا حکم ہوتا ہے، وہ شریعت ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح فرماتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ بیٹے کے سامنے جب بیان کیا تو بیٹے نے بھی کہا، وہ بھی نبی تھے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے لیے حکم ہے آپ وہ کیجئے، تو وہ حکم الہی ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہی سچا ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کے لیے ہے۔ اچھا، دوسرا دیر یا جلد ظاہر ہونا یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے رات کے مختلف حصوں کے بارے میں پوچھا، تو ابتدائی رات کے اندر جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوگی، اور جو درمیانے رات میں دیکھا جائے، صبح کے قریب دیکھا جائے، تو وہ اس کے مقابلے میں زیادہ جلدی اس کی تعبیر ظاہر ہوگی۔ اور سب سے زیادہ جو جلدی تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے وہ خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق کے وقت یا صبح کے بعد جو قریب جو ہے وہ دیکھے جائیں۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، تو جو وقت اس کے زیادہ قریب ہوگا اس خواب کی تعبیر جلدی ظاہر ہوگی۔ بعض اوقات ایک خواب کی تعبیر 10 سال 20 سال تک بھی ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن بہت پرانے خواب 30 35 سال کے خواب۔ ابھی ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی تھی مدنی قافلے کے دوران، تو نماز سے پہلے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے آپ سے نماز کے بعد جو ہے وہ ملنا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ تو ان کی عمر تھی تقریباً 65 یا 67 سال، تو کہنے لگے میں نے تقریباً 15-16 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، اور وہ تھا میری والدہ سے متعلق، اور وہ یوں ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ میں نے کہا والدہ کہاں ہیں؟ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اب اتنے پرانے خواب کی تعبیر یا تو نہیں ہوگی یا ظاہر ہونی تھی تو وہ ہو چکی ہوگی۔ 60 سال کے بعد علماء نے جو وقت بیان فرمایا ہے تعبیر ظاہر نہیں ہوتی۔ تو بہت پرانے خواب، بچپن کے خواب لوگ یاد رکھتے ہیں اور اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال تک کا بیان کیا ہے علماء کرام نے کہ خواب کی جو میکسیمم جو تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے وہ اتنے عرصے تک ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ ایک ڈیٹیل تھی جو آپ کے سوال سے متعلق تھی۔ نیکسٹ کال۔ میں عبدالوحید سے بات کر رہا ہوں، آپ کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میں نے صبح کے ٹائم خواب دیکھا ہے کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جھنجھوڑ کے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہے اور آپ اس کی قبر کا انتظام کریں، قبر بنانے کا۔ والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کا انتظام کر لو۔ اچھا، انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ کیا حقیقت میں والدہ حیات ہیں یا نہیں، تو اب جو آپ نے بیان کیا وہ خواب ہی کا معاملہ ہے یا حقیقت میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور کسی نے جھنجھوڑ کر کہا، تو بڑی مبہم سی بات ہو گئی ہے۔ بہرحال اگر آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ قبر کا اہتمام کرنا تو ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، وہ ہو بھی گیا ہوگا، تو والدہ کے لیے ایصال ثواب کیجئے، کثرت کیجئے۔ فوت شدہ کا سب سے جو بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ خود تو اعمال نہیں کر سکتا، اس کا سلسلہ جو منقطع ہو گیا، یا تو کوئی ثواب جاریہ کی صورت ہو جو اس کو بعد میں بھی پہنچتا رہے، ورنہ مسلمانوں کی دعائیں ہوتی ہیں، ایصال ثواب ہوتا ہے، تو وہ کیجئے۔ اور اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس طرح کنفیوژن کے ساتھ جو ہے وہ سوال نہیں کرنا چاہیے، وضاحت کر دینی چاہیے، تو انشاءاللہ پھر اس کی تعبیر بیان کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ نیکسٹ۔ خوابوں کی تعبیر سلسلہ جاری ہے۔ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا تھا کہ جو ہماری بہار شریعت 3 جلدوں پر ہے اس کا ہندی میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، تو کیا واقعی یہ خواب پورا ہوتا ہے؟ اور اچھی چیز کا خواب میں دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی چیز کا خواب میں دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے اور اچھی فعال ہوتی ہے۔ اچھی امید رکھنی چاہیے رحمت الہی عز و جل سے کہ انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے ویسا ہی ہوگا، اور جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ واقعی بہت شاندار ہے۔ ہندی میں جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے، تو اب یہ ٹرانسلیشن مکتب والوں سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی اس خواب کی بھی کوئی تعبیر ہے اور وہ کتنے سالوں میں ظاہر ہوگی۔
تو بہرحال ہندی میں ٹرانسلیشن تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو چھوٹے چھوٹے رسائل ہوئے ہیں بہار شریعت 3 جلدوں پر، اور وہ بھی تخریج کے ساتھ. تو دیکھیں آپ کا خواب کب پورا ہوتا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمت دے، توفیق بھی دے، اسباب بھی ہوں کہ اس پروجیکٹ کو کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں کہا جا سکتا، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی فقہی کتاب جیسے فتاوی رضویہ شریف ہے، بہار شریعت ہے، یا فتاوی عالمگیری، یا کوئی بھی ایسی کتاب لیں کہ جس میں مسئلے مسائل بیان کیے گئے ہوں، تو اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ عام ٹرانسلیشن کے مقابلے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے. اس کی تفتیش کے مراحل اور اس کا جو ٹرانسلیٹر ہوگا اس کی جو خصوصیات اور معیار ہوگا وہ بھی بڑا ایکسکلوسیو ہونا چاہیے. تو بہرحال کوششیں تو جاری ہیں، بہت کچھ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، بہت ساری زبانوں میں ہو رہا ہے. غالباً جو میری معلومات میں آخری تعداد ہے 36 یا 37 زبانوں میں دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے وہ تراجم کا وہ ٹرانسلیشنز کر رہا ہے. تو دیکھیں کب آپ کا خواب پورا ہوتا ہے. بہرحال خواب بڑا، مدینہ مدینہ ہے. نیکسٹ کال. خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ سوال ہے، کوئی اسلامی بھائی خواب میں دیکھتا ہے لوکی شریف کو خریدنا، اس کی تعبیر بتا دیجئے. کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے اور ڈوبتے ہوئے اس کو بچا لیا، اس کی بھی تعبیر بتا دیجئے. لوکی شریف تو ایک ایسی سبزی ہے کہ جو میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی، اور پسندیدگی سے متعلق روایات جو ہے وہ موجود ہیں. تو اچھا خواب ہے، مبارک ہے. ڈوبنا اور پھر بچ جانا، پانی کے اندر دیکھنا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور اس کو بچا لیا گیا ہے، تو نتیجتاً اچھا خواب ہے کہ ڈوبا نہیں، کیونکہ ڈوبنا جو ہے وہ اچھی علامت نہیں ہوتی، یہ نامراد ہونے کی علامت ہوتی ہے. یعنی مراد کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، کوئی بندے کی کوشش تھی، تو اس تک نہیں پہنچ پائے گا، آزمائش کا شکار ہو جائے گا، کہ اس کی علامت ہوتی ہے. لیکن ڈوبنے سے پہلے بچ جانا، کسی کا بچا لینا، یہ تعبیر کے اعتبار سے اس کے حق میں اچھا ہے. اسے چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے. ہو سکتا ہے کہ جو وہ کام کاج کرتا ہے یا جو بھی اس کے معاملات ہیں اس میں آزمائشوں کا اور مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑے. تو بہرحال ہمت سے کام لینی چاہیے، استقامت سے کام لینا چاہیے. ہمیشہ کوئی بھی ہم کام کرنے جا رہے ہوں جو کہ جائز ہو، پرمیزیبل ہو، اس میں ہمت، حوصلہ اور استقامت، یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ بندہ اپنے اندر پیدا کرے تو کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ہو جایا کرے گا. کم ہمتی سے، ہار جانے سے، یا کسی کام کو بالکل ناممکن سمجھ کر بیٹھ جانے سے کبھی بھی کام پورے نہیں ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کاموں کو بھلا فرمائے، جو بھی اچھی نیتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہوں گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے.